بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی محفل کے میزبان جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، وزیر ریلوے، وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب، وزیر پلاننگ جناب پروفیسر چودھری احسن اقبال صاحب، سید مظہر علی شاہ سیکرٹری ریلویز، شاز ڈی افیئرز چائنیز ایمبیسی مادام پانگ، اور چینی کمپنی جنہوں نے یہ ریلوے مہیا کی ہیں، یہ بوگیز، اس کمپنی کے جو عہدیداران، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ریلوے کی انتظامیہ اور ہمارے معزز ممبران قومی و صوبائی اسمبلی، مہمانان گرامی، سرکاری افسران، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور ایک حوالے سے اس موقع کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ وہ گرین لائن جس کی بنیاد میاں محمد نواز شریف کے پچھلے دور میں رکھی گئی تھی اور اس وقت اس کا اجرا کیا گیا تھا، وہ بدقسمتی سے باقی بے شمار جو منصوبے تھے، جس طرح وہ دم توڑ گئے، یہ بھی بدقسمتی سے دم توڑ گئی، اور آج اس کا جو ریوائول ہے، اس کا جو آیا ہے، ہم اس کو یہاں پر سیلیبریٹ کرتے ہوئے جناب خواجہ سعد رفیق صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نہایت محنت، ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے گرین لائن کو ریوائیو کیا ہے۔ اس کے ساتھ میں چائنیز کمپنی کو بھی میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے بہت اچھی ویگنز یہاں پر مہیا کی۔ میں نے ابھی ان تمام ویگن کو دیکھا ہے، اور دو سے ہم خود گزرے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی جدید سہولتیں موجود ہیں، وائی فائی ہے اور فلیکسیبل سیٹس ہیں، بیڈز ہیں، اور سب سے بڑھ کے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے پوری قوم کو بتا دیا ہے کہ وہ آؤٹ سورسنگ میں یقین رکھتے ہیں، اور یہی آج کے زمانے کا وے فارورڈ ہے۔ جو سروسز ہیں ان کو آؤٹ سورس کیا گیا ہے، چاہے وہ جینیٹوریل سروسز ہیں، چاہے وہ انٹرنل سروسز ہیں، یا کھانا مہیا کرنا، یہ ساری جو سروسز کو آؤٹ سورس کیا گیا ہے، جس سے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ریلوے کی اس جو لائن کو بہت نہ صرف فائدہ پہنچے گا بلکہ اس کی تشہیر ہوگی، اور اسی کو یہی ماڈل ہے آج کی دنیا میں کہ آج حکومتیں گورن کرتی ہیں، وہ ادارے چلاتی نہیں، خود وہ ان کو آؤٹ سورس کرتی ہیں۔ اور اس کی آپ ایک وجہ دیکھ لیں کہ جو ایس او ایز ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، ان کا آج کیا حشر بنا۔ آج اب اسٹیل مل کو دیکھیں اور بے شمار ادارے دیکھیں، خود خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ریلوے کو جب ہم نے چھوڑا 2018 میں، تو اس کی حالت بڑی محنت سے انہوں نے نواز شریف صاحب کی قیادت میں اس کو امپروو کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کا سامنے اس کا دیکھنے کا نظارہ بھی ملا، لیکن اس کے بعد اس کا کیا حشر ہوا۔ تو حکومتیں آتی جاتی ہیں۔ پاکستان آج اس دورائے پہ کھڑا ہے جہاں پر ایک ایک پائی ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو
ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں اس کو سامنے رکھ کر ہم نے ایک پرائرٹی لسٹ بنائی ہے کہ جو امپورٹس جو ہیں اس میں کن کو فوقیت حاصل ہونی چاہیے، ایکسپورٹرز، فوڈ آئٹمس، ادویات اور اس طرح کی جو جن کے بغیر معاشرہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا. انشاءاللہ آئی ایم ایف سے اسی مہینے میں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا اور یہ مشکلات سے ہم باہر نکل آئیں گے. پھر ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل بھی جو ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں گے. یہ ایک مشکل وقت ہے اور احسن اقبال صاحب کی جو مثال بڑی انہوں نے بہت ہی شاندار مثال دی کہ یہاں پر ایک آسمانی آفت آئی اور اس کی وجہ کاربن ایمیشن ہے. دنیا میں پاکستان میں اس کی جو ایمیشن کی جو پرسنٹیج ہے وہ 1% سے بھی کم ہے، لیکن ہم اس تباہی کا شکار ہو گئے. یہی مثال آپ سامنے رکھیں، یقین کریں بلا مبالغہ میں یہ کہنے کو تیار ہوں کہ ہمیں بہت مشکل حالات میں حکومت ملی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہ کولیشن گورنمنٹ پوری طرح دن رات کوشش کر رہی ہے اور مجھے کوئی اس کہنے میں باک نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہم ان مشکلات سے نکلیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ریلویز کو ایک مرتبہ پھر خواجہ سعد رفیق کی جو لیڈرشپ مہیا ہوئی ہے، ان کی ٹیم، اور وہ واقعی میرٹ میں بلیو کرتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی حکومت کا ترا امتیاز رہا ہے. آج ریلوے کو اب اس طرح بیٹھ جائیں، میں آج ریلوے کو باقی اداروں کی طرح مشکلات کا سامنا ہے. انشاءاللہ یہ مشکلات قوموں کی زندگیوں میں آتی ہیں، لیکن قومیں وہی آگے بڑھتی ہیں جو مشکلات کو چیرتی ہوئیں اور زندگی کے اندھے تھپیڑوں کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ مشکلات کو عبور کریں اور قوم کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کریں. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس مخلوط حکومت کا ویژن ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم پوری طرح عمل پیرا ہوں گے. میں آخر میں میں چینی حکومت کا شکر گزار ہوں، پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا، اور ML1 ان کے ہائی ایجنڈا پہ ہے اور انشاءاللہ ML1 کے اوپر چینی حکومت پوری طرح یکسو ہے کہ وہ انشاءاللہ اس منصوبے کو وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھائیں گے. کاش یہ ML1 پچھلے 4 سال کی جو بے بنیاد الزام تراشی کا شکار نہ ہوتا، اسی طرح جو دوسرے ادارے تھے وہ بے بنیاد الزام تراشی کا شکار نہ ہوتے، اور یہیں تک بات رہتی تو شاید معاملہ اتنا خراب نہ ہوتا. لیکن بے بنیاد کرپشن کے جو الزامات لگائے گئے چینی کمپنیوں پر، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف چینی حکومت بلکہ چینی عوام کے دلوں کو بہت ضعف پہنچا، بہت تکلیف ہوئی. اور میں ابھی چین سے ہو کے آیا نومبر میں، بہت پرتپاک انہوں نے ہمارا استقبال کیا، پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے، پریمیئر لی نے، چینی حکومت نے. جب میں واپس آیا تو مجھے لوگوں نے پوچھا کہ کیسا دورہ رہا. میں نے کہا کہ بہت گرم جوشی سے وہاں پر استقبال ہوا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. چین کے زعما، چینی عوام پاکستان سے والہانہ محبت کرتے ہیں، لیکن ابھی برف پگھل رہی ہے، کیونکہ پچھلے 4 سال میں جو ہمارے تعلقات کو جو ضعف پہنچا ہے، جو اس کو تکلیف پہنچی ہے، ٹھیس پہنچی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جہاں پر دلوں کے رشتے ہوتے ہیں وہ جڑتے بھی بڑی مشکل سے ہیں، اور جب خدا نہ خواستہ کوئی ایک بال برابر بھی کوئی اس میں دراڑ آ جائے تو اس کو جوڑنا بھی کوئی آسان کام نہیں. لیکن میں شکر گزار ہوں چینی حکومت کا اور چینی عوام کا کہ وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ بے پناہ محبت کے جذبات رکھتے ہیں، اور ان مشکل ادوار میں بھی وہ پاکستان کی پوری طرح انہوں نے ہاتھ تھاما ہوا ہے. لیکن یہ ہمیں اس سفر کو اب بدلنا ہوگا. ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے ہمیں قربانی ایثار کے جذبوں سے کام لینا ہوگا، محنت
امانت اور دیانت کو اپنا شعار بنانا ہوگا۔ اس کے بغیر ہم کب تک ہم دوسروں کے سہاروں پر چلیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ میری بات نوٹ کر لیں، یہ عاجز یہ بات بار بار کہتا رہا اور آج پھر میں کہہ رہا ہوں، یہ سفر مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں، مگر اس کے لیے شرط اول یہ ہے کہ ہمیں اصرار اور قربانی سے کام لینا ہوگا، دن رات محنت کرنی ہوگی، پھر انشاءاللہ یہ ملک خدا داد پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان، پاکستان، قائد اعظم